ڈپارٹمنٹ آف یورولوجی لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز کے زیر اہتمام اسسٹنٹ پروفیسر یورولوجی ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر جاوید الطاف جٹ اور ان کی ٹیم کی کاوشوں سے منیمل ان ویسو سرجیکل سینٹر جامشورو میں ایک روزہ کانفرنس اور لائیو یورولوجیکل سرجری ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک کے نامور ڈاکٹر پروفیسر اینڈ ہیڈ آف یورولوجیکل لیاقت نیشنل اسپتال کراچی و میڈیکل کالج کے سرپرست پروفیسر عزیز عبداللہ نے پیشاب کی بند نالی کا کامیاب آپریشن کیا، جسے شرکا نے کیمرے کی مدد سے براہ راست دیکھا، جبکہ ڈائریکٹر سرجریز اور ٹبا کڈنی انسٹیٹیوٹ کے یورولوجی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ پروفیسر شرجیل سولت نے 4 سال کے بچے کا بنا چیرا لگائے پتھری کا کامیاب آپریشن کیا۔ ورکشاپ میں ڈاکٹر عمران ادریس میمن، ڈاکٹر وقار احمد میمن، ڈاکٹر شوکت مغل، ڈاکٹر سید اظہار شاہ، پروفیسر عبدالغنی سومرو، پروفیسر محمد عامر سمیت لاڑکانہ، نواب شاہ، سکھر، میرپورخاص سے معروف سرجنز، ڈاکٹرز اور شعبہ طب سے منسلک ہونے والے نئے نوجوان ڈاکٹرز نے کثیر تعداد میں شرکت کی، جبکہ ایکسپرٹس پینل میں شریک ڈاکٹرز پروفیسر شفیق الرحمان، پروفیسر ملک حسین جلبانی، ڈاکٹر محمد علی سہیل، جاوید الطاف جٹ، ڈاکٹر اقبال شہزاد، ڈاکٹر راجہ گھیرانو شامل تھے۔ ایک روزہ کانفرنس کے اختتام پر آپریشن کرنے والے ڈاکٹرز کو یادگاری شیلڈز اور تمام مہمانوں کو سندھ کی روایتی اجرک اور ٹوپی کے تحائف بھی پیش کیے گئے۔ تو مین مقصد میں اپنا انٹروڈکشن کرانا چاہوں گا۔ میرا نام ڈاکٹر جاوید الطاف ہے، میں ہیڈ ہوں ڈپارٹمنٹ آف یورولوجی جامشورو میں اور لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد میں۔ آج کے پروگرام جو تھا یہ بیسیکلی ہمارے پاس کانفرنس ہو رہی ہے 23 اور 24 کو، اس کے حوالے سے پری کانفرنس ورکشاپ آرگنائز کیا گیا۔ ورکشاپ کا مین فوکس یہ تھا، ایک یوروتھوپلاسٹی آپریشن کرنا تھا۔ یہ وہ آپریشن ہوتا ہے جس میں مریضوں کی پیشاب کے جو پائپ ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے، اس بند والے حصے کو نکال کے دوبارہ جوڑا جاتا ہے۔ اس سے ماہر ڈاکٹر کراچی سے بلایا گیا تھا، جو ویسے ہم بھی وہ پروسیجر الحمدللہ وہ آپریشن روٹین میں یہاں ہمارے ہاسپٹل میں کرتے ہیں، تو ہم نے کہا تھا کہ ورکشاپ کے حوالے سے باہر سے سرجن کو بلوایا جائے۔ دوسرا نمبر جو آپریشن تھا وہ پتھری کا تھا۔ پتھری کا بہت زیادہ کامن یہاں پر پرابلم ہے، پتھر بہت زیادہ ہے ہمارے پاس۔ اگر او پی ڈی میں 300 مریض آتے ہیں روزانہ، ان میں سے 200 پلس تو پتھر کے ہوتے ہیں، تو ان کو ہم یہ چیرے والے آپریشن چیر پھاڑ سے بچانے کے حوالے سے ہم جو نے یہ ورکشاپ آج کیا کہ بالکل ایک سوراخ کر کے پتھر نکال لیا جائے۔ سوراخ کر کے پتھر نکلے تو مریض اسی دن یا اگلے دن صبح گھر چلا جاتا ہے، تو کاٹا پیٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپریشن بار بار بھی کیا جا سکتا ہے، گردے کو نقصان بھی نہیں پہنچتا۔ تو یہ ہمارا مین فوکس تھا۔ اور دوسرا فوکس یہ تھا کہ انٹیریئر سندھ، خیرپور سے لے کر لاڑکانہ سے لے کر گمبد، نواب شاہ اور سارے انٹیریئر سندھ کے ڈاکٹر آپ نے دیکھا یہاں موجود تھے، جنہوں نے یہ جن کے پوسٹ اپنے ٹریننگ والے ڈاکٹروں کو پوسٹ گریجویٹ کو ساتھ لے کے آئے تھے، ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ سیکھیں گے اور آگے جا کے یہ نالج اپنے مریضوں پہ اپلائی کریں گے۔ اس حوالے سے جو ہم نے آج ورکشاپ آرگنائز کیا، ہمارے پاس ساری یہ مشینری موجود ہے، اکوپمنٹس موجود ہیں۔ اس حوالے سے میں ہمارے چیف منسٹر صاحب سید مراد علی شاہ صاحب اور ہماری ہیلتھ منسٹر صاحبہ میڈم عذرا پیچوا صاحبہ، اور اس کے علاوہ ہماری ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن، خاص طور پر ڈاکٹر مبین میمن ایم ایس لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل، اور میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہمارے ڈائریکٹر ایڈمن، ڈائریکٹر فنانس مسٹر عبدالستار جتوئی، جن کی انتھک محنت اور انٹائرنگ ایفرٹ کی وجہ سے مجھے ساری مشینری ملی، اور آج میں اس قابل ہوں الحمدللہ کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جو آپریشن کراچی میں کسی بھی اچھے ہاسپٹل میں لائک ایس آئی یو ٹی میں کیا جاتا ہے، وہ سارے آپریشن ہم فری آف کاسٹ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ میرا نام ڈاکٹر شرجیل سولت ہے، میں طبا کڈنی انسٹیٹیوٹ کراچی میں ڈائریکٹر سرجریز اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ یورولوجی ہوں، اور آج ڈاکٹر جاوید الطاف جو یہاں پہ لیاقت یونیورسٹی جامشورو میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں یورولوجی کے، ان کی دعوت پر یہاں آیا، اور یہاں پر ہم نے ایک جدید ترین آپریشن ایک 5 سال کے بچے میں ایک پتھری جو 1 سینٹی میٹر سے کم چھوٹے کٹ سے کی ہے۔ کنسیپٹ یہی ہے کہ پتھری نکالنی ہے تو اتنا بڑا یا اس سے بھی بڑا چیرا دیا جائے گا، لیکن وہ وقت اب چلا گیا ہے جب بڑے چیروں سے پتھری نکالا کرتے تھے۔ اب ہر چیز سمٹ کے بہت چھوٹی ہوگی، یا پھر کئی دفعہ آج کل چیرا دیا ہی نہیں جاتا۔ یہ بہت ضروری تھا ایسا سیمینار ہونا، ایسی ورکشاپ ہونا، 2 وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ لوگوں کو پتہ چلے، لوگوں کی آگاہی ہو کہ یہاں پہ ہاسپٹل سندھ کے اندر حیدرآباد میں موجود ہے، اور ان لوگوں کو اب یہاں پہ آ کے آپریشن کروانے چاہیے، اور جدید ترین طریقے سے کروانے چاہیے۔ اور دوسری بات بہت ضروری ہے کہ حکومت سندھ کو پتہ چلے کہ یہ آپریشن یہاں ہوتے ہیں، تاکہ وہ ان کی مزید اور سے اور سپورٹ کر سکیں۔ ظاہری بات ہے یہ آپریشن اکوپمنٹ کے بغیر یا مشینوں کے بغیر نہیں ہوتے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت سندھ کی بھی
हेल्प मिले और कुछ जो NGOs हैं या कुछ और जो लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, डोनर्स जिन्हें कहते हैं, वो भी इनकी सपोर्ट कर सकें। शुरू इसी बात पे किया था कि डॉक्टर जावेद अल्ताफ़ की बहुत बड़ी कोशिश है कि यहाँ पे इन्होंने आज यहाँ बुला के ये ऑर्गेनाइज़ किया है, और मेरा अपना ख्याल है कि ये इनकी पहली कोशिश, बड़ी कोशिश है, और इसके बाद ये सिलसिला चलता रहेगा और हमारी पूरी सपोर्ट इनके साथ रहेगी। और इसमें कोई शक नहीं है कि इतने डॉक्टर यहाँ पे इकट्ठे करना और फिर उसके बाद इतनी सर्जरीज़ को लाइव यहाँ पे दिखाना, सुबह से लेके अब दिन के 3-4 बज गए और हम सब इसमें जुड़े हुए हैं, और ये इनकी कोशिशों और इनकी टीम की कोशिशों की वजह से। ये जो पेशाब की नाली होती है ये सिकुड़ जाती है, इसे मेडिकल टर्म में स्ट्रक्चर कहा जाता है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर कहा जाता है। नाली सिकुड़ने की वजह से पेशाब बंद हो जाता है लोगों का, और नीचे से नलकी भी नहीं लगती, तो इसको खोलने का ऑपरेशन है। तो जो जो नाली का टुकड़ा ख़राब हो गया है उसको सही करने का ऑपरेशन है। अच्छा सर, ये लोगों को जो है अवेयरनेस नहीं होती, वो जो किडनी की तरफ जो है वो ज़्यादा इलाज नहीं कराते, बिल्कुल इस स्टेज पे आ जाते हैं, तो उनके लिए क्या आप जो है मैसेज देना चाहेंगे कि वो प्रॉपरली जो इसके स्टार्ट में ही जो है वो आगे जो है ट्रीटमेंट कराएं? देखिए, ये इसका जो कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है कि जैसे पेशाब बंद हो जाता है तो पीछे जमा होने लगता है, पीछे गुर्दों पर प्रेशर पड़ेगा, गुर्दे जो हैं वो ख़राब होंगे। गुर्दे एक दफ़ा डैमेज हो गए तो फिर वो सही नहीं होते। तो इसका सबसे आसान ये है कि जब प्रॉब्लम होनी शुरू हो यूरोलॉजिस्ट को आकर दिखा लें, नहीं तो अपने फिजिशियन के पास, जनरल फिजिशियन के पास जाएं, वो दिखाएं। फैमिली फिजिशियन जो है वो आगे रेफ़र कर देगा। लेकिन पेशाब के मसले को लाइटली ना लें। इसी तरह स्टोन का, स्ट्रक्चर का, पत्थरों का, ये सब का इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इससे प्रॉब्लम होती हैं और किडनी फेल हो सकती है।